بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ مایوس ہیں؟ آپ کا نوکری ختم ہو چکا ہے، آپ کا روزگار خراب ہو چکا ہے، آپ کا کوئی ذرائع معاش نہیں ہے؟ کیا آپ کے گھر میں فاقے ہے، پریشانیاں ہیں؟ کیا آپ کا روزگار بالکل نہیں ہے اور آپ مایوس ہیں، پریشان ہیں؟ تو تفصیل میں جانے سے پہلے پلیز ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے، تاکہ آپ کو کوئی نہ کوئی ویڈیو ملے اور پسند آئے اور آپ کے کام آئے۔ تو بھائی، مایوسی گناہ ہے سب سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے مایوسی کو گناہ مقرر کیا ہے کہ جو مایوس ہو جاتا ہے وہ گناہ گار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے قانون میں۔ تو مایوس نہیں ہونا ہے۔ جب مایوس ہو جاتا ہے بندہ تو اس سے پھر کوئی بھی کام نہیں ہوتا، اور جو مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے، اور ایسے لوگ ہیں کہ وہ پھر منشیات کی طرف یا کوئی چوری ڈاکہ یا کوئی غلط کام کی طرف اس کا دماغ راغب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مجبور ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ پھر بھٹک جاتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی جو اپنے ہاتھ سے وہ خراب کر لیتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کے اوپر جو مشکل وقت آیا ہے، مشکل وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر آ جاتا ہے، اور بڑے بڑے کامیاب لوگوں کے اوپر مشکل وقت آئے ہیں، اور پھر وہاں دوبارہ انہوں نے اپنا سر اٹھا کر، اپنا محنت کر کے، طریقہ استعمال کر کے وہ اوپر جا چکے ہیں۔ تو آپ کے اوپر شاید کہ پاخے بھی آ سکتے ہیں، آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کے لیے جو پاؤڈر میگی سیریلیک وغیرہ بھی آپ وہ نہیں لا سکتے، شاید کہ آپ بچے کو پتہ نہیں چینی والا یا چاول والا پانی پلا رہے ہو، یا آپ کے گھر میں آپ کے کھانے کے لیے بھی آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے حالت بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ تو یہی وہ وقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو آزماتا ہے۔ دنیا میں جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے تو ایسا ہی آزماتا ہے، اور وقت یہ آن پڑتا ہے کہ وہ بندہ اتنا دل سے پریشان اور مایوس اور ایسا حالت آ جاتا ہے کہ وہ جا کر رونے لگ پڑتا ہے۔ لیکن ایسا بندہ جو کسی کے سامنے نہ روئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے، اکیلے میں، اندھیرے میں، مسجد میں، یا ایسی جگہ جہاں پر کوئی انسان نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف، اوپر آسمان کی طرف دیکھے کہ اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، بس اسی بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، اور جو بندے لوگوں کے سامنے، انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، چوری ڈاکی شروع کرے، غلط راستے کی طرف بڑھ کے، یہ آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ 10 دن بھی لگ سکتے ہیں، مہینہ بھی لگ سکتے ہیں، 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر ایک امتحان ہے۔ اور جب آپ اس امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو صرف آزماتا ہے کہ کیا یہ بندہ، میں اس بندے کے اوپر مشکل میں نے ہی بنائے، تو اس انسان کو معلوم کرتا ہے کہ آیا میرے اوپر اس بندے کا یقین ہے، یا یہ بندہ میں نے پیدا کیا ہوا ہے۔ جتنے انسان ہیں سب کو اربوں پتی بھی بنایا ہے، کروڑ پتی بنایا ہے، کربوں پتی بھی بنایا ہے، تو کیا میں اس انسان کو بھی نہیں بنا سکتا؟ وہ بنا سکتا ہے، اور آزماتا ہے۔ آزمانے کے بعد جب یہ بندہ آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے، جو اپنا تکلیف ہے وہ اپنے دل میں رکھے اور اپنے دل پہ برداشت کرے، بے شک اس کی آنکھوں سے آنسو ہی کیوں نہ نکلے، اور اللہ کی طرف راغب ہو، اور صرف اس بندے کا یہی مائنڈ ہو، یہی مائنڈ سیٹ ہو کہ بس اللہ ہی ہے، اللہ ہی میرا آسرا ہے اور کوئی نہیں ہے، تو یہ بندہ انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اٹھاتا ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے ایسے راستے اس کو دکھا دے گا کہ یہ خود بخود چلنا شروع کر دے گا۔ میں نے بہت سے ایسے ایک بندہ تھا، اس کا باپ فوت ہو گیا، وہ سائیکلیں بناتا تھا۔ سائیکلیں بنانے کے بعد اس کا جب باپ فوت ہو گیا تو سارا ذمہ داری گھر کا اس کے اوپر آن پڑا۔ گھر میں فاقے تھے، پریشانیاں تھیں، اور اس کے کہنے کے مطابق کہ کہتا ہے کہ میں روز اپنے باپ کے قبرستان کے قبر کے پاس جا کر بیٹھ کر اوپر آسمان کی طرف دیکھتا تھا کہ اللہ میرا باپ تو آپ نے اٹھایا، اب میں کیا کروں، میرا تو کوئی نہیں ہے آپ کے سوا،
کہتے ہیں کہ میں پورا ہفتہ 10 دن میں گیا اور ایک دم ایک بندہ آیا اور اس نے مجھے آفر کی کہ کسی نے بتایا تھا کہ یہ بندے کا باپ پوت ہو گیا ہے اور اس کو یہ نوکری دے دے. کہتے ہیں کہ مجھے نوکری ملی اور منتھلی 22,000 مجھے نوکری ملی اور اس کے ساتھ مجھے دکان ملا اور اس دکان میں اس نے اسٹور کھولا. تو آج وہ بندہ اس اسٹور اور اس سے تقریباً لاکھ سے زیادہ وہ کما رہا ہے، کیونکہ وہ کسی کے سامنے نہیں گیا، کسی سے مانگا نہیں، کسی سے قرضہ نہیں لیا، کسی سے چوری نہیں، کسی سے ڈاکہ نہیں کیا. جو تکلیف اس کے اوپر گزرا تھا وہ اس نے اپنے دل میں برداشت کر کے ٹائم پاس کیا. اور اس کے علاوہ میں ویڈیو طویل نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک مثال دیا کہ مایوسی گناہ ہے. اپنا آپ کو کنٹرول رکھیں اور صرف یہی سوچے کہ مجھے ابھی آگے کا کون سا کیا کرنا ہے، کیا کام کرنا ہے. اس میں شرمانی کا کوئی آپ نے موقع نہیں بنانا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چانس ملتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں یہ نہیں کروں، آپ کریں. یہ ایک موقع ہے کہ آپ کو کوئی چیز آپ کے سامنے جب آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے، تو آپ یوں سمجھے کہ مجھے اسی میں ہی اللہ تعالیٰ مجھے آگے بڑھائے گا. بے شک وہ چھوٹا سا کوئی کام کیوں نہ ہو، بے شک وہ چھوٹا سا کمائی کیوں نہ ہو، لیکن جب آپ اس کو کرنے لگ جاؤ گے تو اسی میں سے آپ اس کو راستہ ملے گا اور آپ آگے بڑھنا شروع کر دیں گے. اور انشاءاللہ جو مایوس نہیں ہوتے وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں. جو مایوس ہو جاتے ہیں وہ اس کا نہ دماغ کام کرتا ہے، نہ اس کا ہاتھ کام کرتا ہے، نہ اس کا پیر کام کرتا ہے اور وہ بے بس ہو جاتا ہے. تو پلیز مایوسی سے بچے اور ہمت ہارنا چھوڑ دے. خدا حافظ.